فی الحال عرشیہ صرف یہ چاہتی ہے کہ اس کا باپ یوں ہی ان کے گھر آتا جاتا رہے تاکہ عرشیہ کے ماں باپ کے درمیان جو دوریاں ہیں وہ ختم ہو سکیں۔ اس کے لیے عرشیہ اپنے باپ کی ہر بات ماننے کو تیار ہے، حتیٰ کہ اس بوڑھے انعام کے ساتھ شادی کے لیے بھی رضامندی کا اظہار کر دیتی ہے۔ ادھر انوشے ڈاکٹر سیہام کو کال کر کے کہتی ہے کہ آپ اور عماد جلد سے جلد گھر پہنچیں کیونکہ عرشیہ خودکشی کرنے والی ہے۔ ڈاکٹر سیہام اور عماد تو شدید گھبرا جاتے ہیں کہ عرشیہ کہیں اپنے ساتھ کچھ برا کر نہ لے، اس لیے جلد سے جلد گھر پہنچتے ہیں۔ دوسری طرف عرشیہ کی ماں الگ پریشان ہوتی ہے کہ آخر عرشیہ نے اس رشتے کے لیے ہاں کیوں کی۔ وہ اپنی بیٹی عرشیہ کو سمجھاتی ہے کہ میں جب تک زندہ ہوں تمہارے ساتھ نہ تو کوئی زور زبردستی کر سکتا ہے اور نہ ہی میں کبھی تم لوگوں کو تکلیف پہنچنے دوں گی۔ تمہیں اپنے باپ کے ڈر سے کسی بھی ایسے شخص سے شادی کرنے کی ضرورت نہیں ہے جس کے بارے میں ہم جانتے ہی نہیں کہ وہ ہے کون، اور نہ ہی تم نے یہ سوچا کہ میری ماں نے تو ابھی تک اس شخص کو دیکھا ہی نہیں۔ جس پہ عرشیہ اپنی ماں کو سمجھاتی ہے کہ امی آپ کو پریشان ہونے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ آپ کیا سمجھتی ہیں آپ کی عرشیہ کبھی کوئی غلط فیصلہ کر سکتی ہے؟ آپ بالکل اطمینان رکھیں کیونکہ میں جو کچھ بھی کر رہی ہوں بہت سوچ سمجھ کے کر رہی ہوں۔ عرشیہ کی ماں پریشان ہو کے کہتی ہے کہ مجھے بھی تو کچھ بتاؤ کہ آخر تمہارے دماغ میں چل کیا رہا ہے۔ جس پہ عرشیہ کہتی ہے کہ جو کچھ بھی چل رہا ہے آپ مجھ پہ اعتماد رکھیں کہ اس میں ہم سب کا فائدہ ہے۔ آپ نے نوٹ کیا نا کہ میں نے تھوڑی سی محنت کی تو پاپا نے ہمارے گھر آنا جانا شروع کر دیا ہے، اور تو اور ان کا رویہ بھی ہم سب کے ساتھ کافی بہتر ہوتا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیے گا ایک دن پاپا آپ کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے کر نہ گئے تو میرا نام بھی عرشیہ نہیں ہے۔ تبھی تو میں نے پاپا کے بتائے ہوئے رشتے سے انکار نہیں کیا، میں ان کا اعتماد جیتنا چاہتی ہوں، کیونکہ اگر میں اس رشتے سے انکار کر دیتی تو پاپا ناراض ہو جاتے اور پھر ہمارے گھر آنا جانا بھی چھوڑ دیتے۔ اسی دوران ڈاکٹر سیہام اور عماد بھی گھر پہنچ جاتے ہیں اور جب عرشیہ کو سامنے صحیح سلامت بیٹھا دیکھتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ لیکن ڈاکٹر سیہام انوشے سے ناراض ہوتے ہیں کہ آخر اتنا بھیانک مذاق کرنے کی تمہیں کیا ضرورت تھی ہمیں بلانے کے لیے؟ آخر کیا ضرورت تھی یہ کہنے کی کہ عرشیہ خودکشی کرنے جا رہی ہے؟ جس پہ انوشے کہتی ہے کہ آپ خود ہی پوچھیں عرشیہ سے، یہ خودکشی نہیں تو اور کیا ہے، اس نے اس بوڑھے انعام سے شادی کے لیے رضامندی کا اظہار کر دیا ہے۔ ڈاکٹر سیہام کو تو شدید غصہ آتا ہے، عرشیہ کا ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے کہ تم پاگل تو نہیں ہو گئی، میں تمہاری شادی اس بڈھے سے کبھی ہونے نہیں دے سکتا۔ اس پہ انوشے تو بہت خوش ہو جاتی ہے اور ڈاکٹر سیہام سے کہتی ہے یہ کی نا آپ نے ہیرو والی بات، جس پہ عرشیہ انوشے کو ڈانٹتے ہوئے کہتی ہے کہ بس بھی کر جاؤ تم، پہلے ہی ڈاکٹر سیہام خود پہ اتنا اتراتے ہیں، اب تم اتنی تعریفیں کرو گی تو یہ کچھ زیادہ ہی مغرور ہو جائیں گے۔ لیکن ڈاکٹر سیہام کو تو عرشیہ پہ شدید غصہ ہے کہ آخر اسے اپنے باپ کے سامنے اس انعام کے ساتھ شادی کرنے کے لیے رضامندی دینے کی کیا ضرورت تھی۔ اس بات پہ عرشیہ سے ناراض ہو کے وہاں سے اٹھ کر چل دیتا ہے۔ اب عرشیہ جب دیکھتی ہے کہ ڈاکٹر سیہام ناراض ہو کے جا رہے ہیں تو فوراً اس کے پیچھے بھاگتی ہے اور اس کا بازو پکڑتی ہے، لیکن ڈاکٹر سیہام اپنا بازو چھڑا کے کہتا ہے کہ بس کر جاؤ عرشیہ، مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ تم اس بڈھے سے آخر شادی کرنے کے لیے رضامند کیسے ہو سکتی ہو۔ تو عرشیہ ڈاکٹر سیہام کو مزید چھیڑتی ہے اور کہتی ہے آپ کو بتایا تو ہے کہ یہ سب میں صرف اور صرف پاپا کے لیے کر رہی ہوں۔ ڈاکٹر سیہام تو عرشیہ کی اس بات پہ سچ میں چڑ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ بس کر جاؤ عرشیہ، پاپا کے لیے تمہیں اتنی بڑی قربانی دینے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، تم نے اپنی اور اس کی عمر میں فرق دیکھا ہے۔ تو عرشیہ ڈاکٹر سیہام سے کہتی ہے کہ فی الحال میں انکار نہیں کر سکتی نا، کچھ مجبوری ہے جس کی وجہ سے مجھے ابھی پاپا کی ہر بات ماننا پڑے گی، کیونکہ میں اپنی ماں کو اس کا مقام دلوانا چاہتی ہوں، پاپا کے دل میں اور گھر میں ان کے لیے جگہ بنانا چاہتی ہوں۔ ڈاکٹر سیہام کو تو عرشیہ کی یہ سب باتیں بہت ہی بری لگتی ہیں اور بے معنی بھی، اس لیے غصے سے وہاں سے چل دیتا ہے کہ اسے سمجھ آ جاتی ہے عرشیہ کو سمجھانا ہی فضول ہے، جو بھی کرنا ہوگا اب مجھے خود کرنا ہوگا۔ دوسری طرف انوشے بھی عرشیہ سے ناراض ہے، اپنے کمرے میں منہ پھلائے بیٹھی ہے۔ اب عرشیہ جب انوشے کو ناراض دیکھتی ہے تو اسے منانے کی کوشش کرتی ہے کہ انوشے آؤ نا، مجھ سے اکیلے کھانا نہیں کھایا جا رہا، مل کے کھانا کھاتے ہیں، باتیں کرتے ہیں۔
انوشے کہتی ہے ارشیا پلیز میں نے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، لیکن ارشیا انوشے کو سمجھاتی ہے کہ پلیز یہ فضول کی ضد چھوڑ دو۔ تو انوشے ارشیا سے کہتی ہے کہ تم بھی تو فضول کی ضد کر رہی ہو اس بڈھے سے شادی کرنے کے لیے، تو میں ضد نہیں کر سکتی کیا؟ اور پھر اپنی بہن سے شکایت کرتے ہوئے انوشے کہتی ہے کہ ارشیا تم میرا بہت بڑا سہارا تھی، میرے لیے ایک رول ماڈل تھی، لیکن آج تو تم نے میرا بھرم ہی توڑ دیا، بلکہ سچ کہوں تم نے مجھے ہی توڑ دیا۔ اگر تم نے اپنے بارے میں نہیں سوچنا تھا تو کم سے کم تم اس شخص کے بارے میں تو سوچ لیتی جو تم سے بے لوث محبت کرتا ہے۔ دوسری طرف اوصاف پریشان اپنے گھر میں بیٹھا ہوتا ہے کہ خالہ اماں اس کے سر پہ سوار ہو جاتی ہیں اور سمجھانے لگتی ہیں کہ اوصاف آج تو ارشیا مان گئی ہے، اس لیے جتنی جلدی ہو سکتا ہے اس کی شادی انعام سے کر ڈالو، کل کو کہیں یہ لڑکی مکر گئی تو تمہیں پتا ہے نا کہ انعام تو جو کہتا ہے کر کے رہتا ہے، بہتر یہ ہے کہ تم عزت کے ساتھ ارشیا کو اس کے ساتھ رخصت کر دو، کہیں یہ نہ ہو کہ کل کو تم کہیں منہ دکھانے کے قابل نہ رہو اگر انعام نے زور زبردستی سے ارشیا سے شادی کر لی۔ کل کلاں کو اگر اس کی ماں نے اسے بھڑکایا تو وہ لڑکی اس رشتے سے انکار کرنے میں دیر نہیں کرے گی، اور اس میں خسارہ صرف تمہارا ہے۔ اوصاف کہتا ہے جی خالہ اماں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن جب خالہ اماں یہاں سے جاتی ہیں تو اوصاف مزید پریشان ہو جاتا ہے اور خود کلامی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں نے تو یہی سوچا تھا کہ ارشیا ہی اس رشتے سے انکار کر دے گی اور میرے لیے آسانی ہو جائے گی، لیکن ارشیا نے اس شادی کے لیے ہاں کر کے مجھے بہت بڑی مشکل میں ڈال دیا ہے۔ آخر ارشیا نے کیا سوچ کے اس رشتے کے لیے حامی بھری، جبکہ وہ جانتی ہے کہ اس کے اور انعام کی عمر میں کتنا فرق ہے، اور مجھے انعام کوئی ٹھیک بندہ بھی نہیں لگ رہا۔ ایک طرف میری بیٹی ہے جو اپنے باپ کی عزت اور لاج رکھنے کے لیے اس بے جوڑ رشتے کے لیے بھی تیار ہو گئی ہے، اور دوسری طرف میں ہوں جس نے اپنی بیٹی کے لیے کبھی کچھ سوچا ہی نہیں۔ خالہ اماں تو کاشفا کو جا کے خوشخبری سناتی ہیں کہ میں نے اوصاف کے خوب کان بھرے ہیں اور وہ اب جلد سے جلد اس ارشیا کی شادی انعام کے ساتھ کر دے گا، اور تم نے اس انعام کے ساتھ بہت اخلاق سے پیش آنا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ اس گھر کا داماد بننے والا ہے بلکہ اسے ایک بلینک چیک سمجھو۔ دوسری طرف ارشیا جو صبح یونیورسٹی جاتی ہے اور اس کے بعد جاب پہ جاتی ہے، اب جب وہ شام کو جاب سے واپس آ رہی ہوتی ہے تو اتفاق سے اس کی بس خراب ہو جاتی ہے اور پھر موسم بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ اب ارشیا جب بس سے نیچے اترتی ہے تو اس کی قسمت کی خرابی کہ انعام بھی اتفاق سے وہاں پہنچا ہوتا ہے، ارشیا کو یوں سڑک پہ کھڑے دیکھتا ہے تو فوراً اس کے پاس پہنچ جاتا ہے اور اس کا بازو پکڑ کے اسے گاڑی میں بیٹھنے کا کہتا ہے۔ ارشیا تو کافی انکار کرتی ہے، لیکن انعام کہتا ہے کہ بھائی تمہاری اپنی گاڑی ہے اور موسم بھی ٹھیک نہیں، میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دیتا ہوں، لیکن ارشیا کو لگتا ہے کہ اس آدمی کی انٹینشنز ٹھیک نہیں ہیں۔ پیچھے ارشیا کی ماں بھی اتنی دیر ہو جانے کے بعد خاصی پریشان ہو جاتی ہے کہ موسم بھی ٹھیک نہیں اور ارشیا ابھی تک گھر بھی نہیں پہنچی، جبکہ اس کا نمبر بھی نہیں مل رہا۔ انوشے کو بھی پریشانی لاحق ہوتی ہے تو اسے کچھ سمجھ نہیں آتا، تبھی ڈاکٹر سیہام کو کال کر کے کہتی ہے کہ ڈاکٹر سیہام آپ کہاں ہیں؟ تو ڈاکٹر سیہام بتاتا ہے کہ میں بس ابھی ہاسپٹل سے نکلنے والا ہوں، ڈیوٹی ختم ہوئی ہے۔ انوشے اسے بتاتی ہے کہ ارشیا ابھی تک گھر نہیں پہنچی۔ یہ سن کے تو ڈاکٹر سیہام بہت پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ ارشیا اتنی دیر تک کبھی گھر سے باہر نہیں رہی، لیکن اس سے پہلے ہی اتفاقاً اوصاف وہاں پہنچ جاتا ہے، اور جب وہ دیکھتا ہے کہ انعام نے میری بیٹی ارشیا کا ہاتھ تھام رکھا ہے تو غصے سے آگے بڑھتا ہے۔ انعام تو اوصاف کو دیکھ کے خاصا گھبرا جاتا ہے کہ یہ یہاں کہاں سے ٹپک پڑا۔ گھبرا کے انعام جلدی سے ارشیا کا ہاتھ چھوڑ دیتا ہے کیونکہ اسے اوصاف کی بات یاد آتی ہے جب اس نے آفس میں آ کے انعام سے کہا تھا کہ آج کے بعد میری بیٹی کے ساتھ کوئی ایسی ویسی حرکت نہ کرنا، ورنہ میری طرف سے کوئی گارنٹی نہیں ہو سکتا ہے وہ دوبارہ تمہارے منہ پہ تھپڑ دے مارے۔ تو انعام بات بناتے ہوئے اوصاف سے کہتا ہے دراصل موسم ٹھیک نہیں تھا اور یہ سڑک پہ کھڑی تھی تو مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ ارشیا اس طرح سڑکوں پہ خوار ہو، جب اتنی بڑی گاڑی موجود ہے تو میں نے سوچا میں اسے عزت سے گھر پہنچا دیتا ہوں۔ جس پہ اوصاف بہت سیریس ہو کے انعام سے کہتا ہے کہ آپ کو یہ زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی اس کا باپ زندہ ہے، میں اپنی بیٹی کو خود گھر لے جا سکتا ہوں۔ اب اوصاف جب ارشیا کو گھر چھوڑنے جاتا ہے تو راستے میں اسے پوچھتا ہے کہ ارشیا تمہیں اس شادی پہ کوئی اعتراض تو نہیں؟ کیا تمہیں انعام پسند ہے؟ ارشیا کہتی ہے بابا آپ نے میرے لیے رشتہ پسند کیا ہے تو کچھ سوچ کے ہی کیا ہوگا، مجھے آپ کی پسند پہ مکمل بھروسہ ہے۔
آخر آپ میرے والد ہیں اور ایک والد سے بڑھ کے اپنے بچوں کے لیے بہتر کون سوچ سکتا ہے؟ اوصاف تو جب عرشیہ کی یہ بات سنتا ہے تو دل ہی دل میں بہت شرمندہ ہوتا ہے کہ ایک طرف میری بیٹی ہے جو مجھ پہ آنکھیں بند کر کے ٹرسٹ کرتی ہے اور دوسری طرف میں اس کے ساتھ کیا کرنے چلا ہوں۔ لیکن پھر اوصاف کو خالہ اماں کی باتیں یاد آتی ہیں کہ تمہاری بیٹی جس طرح غربت میں ادھر ادھر سڑکوں کے دھکے کھا رہی ہے، ٹکے ٹکے کی جاب کے لیے اگر اس کی انعام کے ساتھ شادی ہو جاتی ہے تو اس کے پاس پیسے کی ریل پیل ہوگی۔ بہرحال عرشیہ جب گھر پہنچتی ہے تو ڈاکٹر سیہام انوشے کے نمبر پہ کال کر کے پوچھتے ہیں کہ عرشیہ کا کچھ پتہ چلا؟ میں اسے ہی ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہوں، جس پہ انوشے بتا دیتی ہے کہ عرشیہ گھر آ گئی ہے اور بابا خود اسے چھوڑنے آئے تھے۔ اب ڈاکٹر سیہام بھی غصے میں گھر آتا ہے اور عرشیہ سے کہتا ہے کہ کم سے کم تمہیں اپنا نمبر تو آن رکھنا چاہیے، تمہیں کچھ اندازہ ہے کہ میں تمہارے لیے کتنا پریشان ہو گیا تھا۔ عرشیہ کو تو اپنی قسمت پہ رشک آتا ہے کہ ڈاکٹر سیہام اس سے کس قدر محبت کرتے ہیں، کوئی تو ہے جسے عرشیہ کی فکر ہے۔ بہرحال ڈاکٹر سیہام سے کہتی ہے کہ آپ کو پتہ ہے آج بابا نے جس طرح سے مجھے محبت سے گھر چھوڑا ہے اور میرے لیے پریشان تھے، مجھے لگتا ہے بہت جلد میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں گی۔ تو ناظرین، دیکھنا یہ ہے کہ کہیں اپنے باپ کو خوش کرتے کرتے عرشیہ کو سچ میں اس بڈھے انعام سے شادی کرنی نہ پڑ جائے۔ امید ہے کہ ڈاکٹر سیہام ایسا کبھی ہونے نہیں دے گا۔ ناظرین، آپ کو یہ ڈرامہ کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔